بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے چہل حدیث۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 26 پڑھیں گے۔ 23ویں حدیث جو کہ علم کے متعلق ہے کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 468، پہلی فصل۔ یہ بات اپنی جگہ پر طے ہے کہ نتائج کے اعتبار سے مقدمات قیاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور دلائل کے طور سے واضح طور کے اعتبار سے ہر علم میں ادلہ و براہین مقدمات کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ مقدمات اور ادلہ و براہین نہ تو خود استقلال تام رکھتے ہیں اور نہ مقدمات و براہین سے بالکل بیگانہ ہوتے ہیں۔ البتہ اس سلسلے میں دو گروہوں جبری اور تفویضی نے اختلاف کیا ہے اور اعتدال سے دور ہو گئے ہیں، اور ان دونوں گروہوں نے اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے ایک ایک طرف کو اختیار کیا۔ ایک گروہ کہتا ہے مقدمات قیاس خود مستقل ہیں، اگر عالم غیب کا دروازہ بند کر دیا جائے اور عالم ملکوت کے اضافے کو روک دیا جائے جب بھی انسان صرف مقدمات کے سہارے نتائج کا علم حاصل کر سکتا ہے، اور دوسرا گروہ کہتا ہے مقدمات کا نتیجے سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ یہ تو صرف خدا نے ایک سنت جاری کر دی کہ مقدمات کے بعد نتائج کا انسانی ذہن میں القاء ہو جاتا ہے۔ صورتاً تو مقدمات نتائج سے مربوط ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت محض بے ربط ہوتے ہیں۔ لیکن ان دونوں گروہوں کا مذہب ارباب معارف حقہ اور علوم حقیقیہ کے نزدیک باطل ہے، اور اہل حق کا بھی اتفاق ہے اور امر واقعی بھی یہی ہے کہ مقدمات ارتباط عددی رکھتے ہیں اور نفس کو القائے علوم کے لیے مبادیہ عالیہ غیبی سے حاضر و آمادہ رکھتے ہیں۔ اور میں سر دست ان دونوں مذہبوں کے بطلان کو نہیں پیش کرنا چاہتا، کیونکہ وہ ہمارے مقصد سے خارج ہیں۔ ان کا ذکر تو ضمناً دوسرے مطلب کی بنا پر آ گیا ہے، اور وہ مطلب یہ ہے کہ جب یہ بات معلوم ہو چکی کہ عالم غیب سے علوم و معارف کا القاء ہوتا ہے اور نفوس کا اس سے ارتباط ہوتا ہے، جیسے کہ حدیث میں ہے، زیادہ پڑھنے پڑھانے سے علم نہیں حاصل ہوتا، بلکہ علم ایک نور ہے جس کو خدا جس کے قلب میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔ اس لیے جن نفوس کا ملکوت اعلیٰ اور ملائکہ مقربین کے عالم سے ارتباط رہتا ہے تو ان سے جو بھی القاءات ہوتے ہیں وہ القائے ملکی ہوتے ہیں، اور جن علوم کا ان کی طرف سے اضافہ ہوتا ہے وہ علوم حقیقیہ ہوتے ہیں اور عالم ملائکہ سے ہوتے ہیں، اور جن نفوس کا ارتباط عالم ملکوت اسفل سے ہوتا ہے اور عالم جن و شیطان اور نفوس خبیثیہ سے ہوتا ہے، ان کے القاءات شیطانی القاء اور از قسم جہل مرکب و حجاب مظلم ہوتے ہیں۔ اسی لیے ارباب معارف اور صاحبان علوم حقیقی نفوس کا تصفیہ اور اخلاص نیت تصحیح قصد کو تحصیل علوم میں ضروری سمجھتے ہیں۔ خصوصاً معارف حقہ اور علوم شرعیہ میں اس کو سب سے پہلی شرط مانتے ہیں، اور سلسلے میں معلمین کو بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں، کیونکہ نفوس کا تزکیہ یعنی پاک کرنا اور اس کا سیکل کرنا مبادیہ عالیہ سے ارتباط کو قوی کرتا ہے۔ اور خداوند عالم نے آیہ کریمہ خدا سے ڈرو، خدا تم کو تعلیم دیتا ہے، میں تعلیم الہی کو اسی لیے تقوی سے مربوط کیا، اس لیے کہ تقوی نفس کو صاف کرتا ہے اور اس کو مقام غیب مقدس سے مرتبط کرتا ہے۔ جب یہ ہوتا ہے تو تعلیم الہی اور القائے رحمانی واقع ہوتا ہے، کیونکہ مبادیہ عالیہ میں بخل محال ہے۔ وہ سب مبادیہ عالیہ واجب الفیاضیہ ہیں، جیسے کہ واجب الوجود بذات تمام حیثیات سے واجب ہوتا ہے۔ لیکن اگر نفس اپنے آباد کاری اور اپنے کھانے پینے اور انانیت کی طرف توجہ رکھتے ہوئے تحصیل علوم میں مشغول ہو اور اس کا مقصد الہی نہ ہو، تو اس پر جو القاءات ہوں گے وہ سب شیطانی ہوں گے، اور رحمانی و شیطانی القاء کے درمیان امتیاز یہی ہے جس کو میرے خیال میں اہل معارف نے ذکر نہیں کیا۔ اور غیر مختلف موازن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس کو خود انسان بھی اکثر اوقات سمجھ لیتا ہے، اور اس غیر پرہیز کرنے والے اور دارے قدورت نفس پر جو القاء ہوتا ہے وہ از قبیل جہل مرکب ہے، جو لا علاج مرض اور راستے کا کانٹا ہے۔ اس لیے کہ علم کا معیار مفہومات کا کلیہ اور اصطلاحات علمیہ کا حصول نہیں ہے، بلکہ اس کا معیار
نفس کے چشم بصیرت سے حجابوں کا اٹھنا اور باب معرفت اللہ کا واہ ہو جانا ہے، اور علم حقیقی وہی ہے جس سے دار کرامت کے لیے ہدایت ملکوت کا چراغ اور تقرب حق کا سیدھا راستہ حاصل ہو سکے۔ اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ عالم ملک میں اور طبیعت کے رفع حجاب سے پہلے بصورت علوم ہو، اور اس کے جاننے والوں کو ارباب محاورات اور مجادلات کے نزدیک علماء عرفا فقہا کہا جاتا ہو، لیکن چشم قلب سے حجاب اٹھ جانے اور پردہ ملکوت کے برطرف ہو جانے اور ملک کو طبیعت کے خواب سنگین سے بیدار ہو جانے کے بعد معلوم ہوگا کہ اس حجاب کی غلظت تمام حجابوں سے زیادہ تھی، اور یہ تمام رسمی علوم سخت قسم کے ملکوتی حجابات تھے کہ جن میں سے ہر ایک کا دوسرے سے فاصلہ فرسخوں کی مسافت تھی، اور ہم اس سے غافل تھے۔ لوگ تو خواب میں ہیں، جب مریں گے تب ہوشیار ہوں گے، اور یہ بھی معلوم ہوگا کہ ہم نے کیا کیا، اور سب سے بڑی ذلت تو رسوائی تو اس وقت ہوگی 50 سال یا اس سے کم یا زیادہ تحصیل علم حاصل کرنے کے بعد معلوم ہوگا کہ ہم بھی مغالطہ کے شکار تھے۔ شیطان و نفس کی مکاریوں سے غافل ہو کر ہم بھی یہ خیال کرتے رہے کہ ہماری تحصیلات صرف خدا کے لیے، اور یہ غفلت اسی وجہ سے کہ حب نفس ایک ضخیم پردہ ہے جس نے ہمارے عیوب کو ہم سے چھپائے رکھا۔ اسی لیے اولیاء اطہار اور ائمہ ولایت تبار نے خود ہمارے سمجھانے کے لیے آثار و علائم ذکر کر دیے جس سے ہم امتیاز کر سکیں اور اپنے کو پہچان سکیں اور اپنے نفس کو کسوٹی قرار دیں، اپنے سے بیہودہ قسم کا حسن ظن نہ رکھیں۔ اس کے بعد اس حدیث شریف میں جن علامتوں کا ذکر کیا ہم اس کی طرف اشارہ کریں گے۔ اس ساری گفتگو کا نتیجہ یہ ہو کہ تقسیم اولی کلی کے اعتبار سے طالب علم کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وہ جس کا مقصد الہی ہو، نمبر 2 دوسرا وہ جس کا مقصد نفسانی ہو۔ اور یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس قسم کے گروہ کا انتہائی مقصد جہالت ہے، کیونکہ جو علوم سوریہ ان کو حاصل ہوں گے وہ حقیقت میں جہل مرکب اور حجاب ملکوتی ہیں، اور یہ دونوں گروہ جن کا امام ششم نے اس حدیث میں ذکر کیا ہے اور ہم اس کی شرح کر رہے ہیں، مقصد مذکور میں شریک ہیں، اس لیے کہ صاحبان مرا و جدال اور اصحاب استطالہ و قتل دونوں اصحاب جہالت اور ارباب ضلالت ہیں۔ اسی وجہ سے جس جہالت کو امام نے پہلے گروہ کی علامتوں میں سے قرار دیا، اس کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ وہ معنی متعارف کے علاوہ ہے، بلکہ اس عمومیت سے مقصود یا لوگوں کو جہالت میں مبتلا کرنا ہے، یا پھر جہالت سے مراد تجاہل اور عدم قبول حق ہے، جیسے کہ یہ دونوں اصحاب مرا و جدال کی خصوصیت میں سے ہیں۔ یہ لوگ اصحاب جدال حقیقی امور اور رائج حقوق کا انکار کرتے ہیں اور اپنی بات کو بڑھاوا دینے اور بازار باطل کو چمکانے اور اپنے کھوٹی متاع کو رواج دینے کے لیے جہالت سے کام لیتے ہیں۔ اور حضرت صادق علیہ السلام نے لوگوں کی جو 3 قسمیں قرار دی ہیں، حالانکہ وہ ایک قسم کی بنا پر جو تقسیم اولی کلی ہے جو نفی و اثبات کے درمیان دائر ہے، اس کے اعتبار سے لوگ 2 قسموں سے زیادہ نہیں ہیں اور ایک اعتبار سے 3 قسموں سے زیادہ ہیں، تو اس کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ حضرت نے صرف ان 2 بڑے گروہوں کا ذکر کرنا چاہا ہے کہ جس کی طرف تمام یا زیادہ ارباب جہالت و ضلالت رجوع کرتے ہیں۔ اسی لیے دوسری روایت میں ان کو 2 ہی گروہ پر تقسیم کیا گیا ہے۔ جو حدیث اس لیے حاصل کرنا چاہتا ہو کہ اس سے دنیاوی فائدہ حاصل کرے، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور جو اس سے خیر آخرت چاہتا ہو، خدا اس کو خیر دنیا و آخرت دونوں دے گا۔ دوسری فصل ایک حدیث کے ضمن میں مرا و جدال کے بہت سے مفاسد کا ذکر ہم کر چکے ہیں، اور چونکہ اس حدیث کے بھی مناسب ہے کہ میں تھوڑے سے مزید مفاسد کو دوسری حدیثوں سے بھی ذکر کروں، لہٰذا عرض ہے کافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، گفتگو میں جدال و خصومت سے پرہیز کرو، کیونکہ یہ دونوں جدال و خصومت دوستوں کے بارے میں دلوں کو مریض کر دیتے ہیں، اور انہی دونوں سے دلوں میں نفاق پیدا ہوتا ہے۔ کافی ہی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، خبردار جھگڑے سے بچو، کیونکہ خصومت دل کو مشغول بنا دیتی ہے، نفاق کا سبب بنتی ہے اور دلوں میں کینہ پیدا کر دیتی ہے۔ کافی ہی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ بھی مروی ہے، جبرائیل نے رسول خدا سے کہا، لوگوں سے گفتگو کرنے میں ٹکراؤ سے پرہیز کیجیے۔
اب اس بات کی تفصیل کے مرا و خصومت در گفتگو دل کو مریض کر دیتی ہے، انسان کو دوستوں سے برا بنا دیتی ہے اور دل میں نفاق کے بیج بو دیتی ہے۔ تو اس کی کچھ تفصیل پہلے بیان کی جا چکی، اور وہ یہ ہے کہ ظاہری اعمال کے بھی دل اور باطن میں اسی کی مناسبت سے آثار ہوتے ہیں، مگر اب میں عرض کرتا ہوں کہ برے اعمال کے اثرات دل میں بہت جلد اور بہت شدید ہوتے ہیں، اس لیے کہ انسان عالم طبیعت کی پیداوار اور شہوت و غصہ و شیطانیت کی طاقتیں اس سے قریب ہوتی ہیں اور اس میں متصرف ہوتی ہیں، جیسا کہ خود حدیث میں بھی ہے، شیطان خون کی طرح بنی آدم کے دلوں میں دوڑتا رہتا ہے، اس لیے قلب کی توجہ مفسدات اور ان چیزوں کی طرف رہتی ہے جو طبیعت کے موافق ہوں۔ اسی لیے خارجی مدد سے خواہ وہ جوارح انسانی ہو یا اس سے خارج، مثلاً برا اور بدخلق رفیق و مصائب دل میں شدید اثر پیدا ہو جاتا ہے، اور حدیث میں بھی ایسے لوگوں کی مصاحبت سے روکا گیا ہے۔ چنانچہ ملاحظہ ہو کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، مرد مسلمان کو کسی فاسق و فاجر سے دوستی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ اس کے سامنے اپنے فعل کو خوبصورت بنا کر پیش کرے گا اور یہ چاہے گا کہ وہ بھی اسی کی طرح ہو جائے، اور اس کی نہ تو دنیاوی امور میں اور نہ آخرت کے امور میں کسی میں بھی مدد نہیں کرے گا، اس کے پاس آنا جانا بھی اس کے لیے برائی کا سبب بنے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مسلمان کو بدکار اور احمق اور جھوٹے سے دوستی نہیں کرنی چاہیے، اہل معصیت کے ساتھ نشست و برخاست کی ممانعت یا جس جگہ معصیت خدا ہو وہاں پر بیٹھنے کی ممانعت یا دشمنان خدا کے ساتھ ربط و ضبط، میل و محبت، ان سے ملنے جلنے کی مخالفت کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے خلاف و اعمال و حالات انسان کے اندر اثر انداز ہو جائیں گے، اور اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ خود انسان کے اعمال سے ذرا سی مداومت کے بعد خود انسان کا دل متاثر ہو جائے گا، اور برے اعمال کے مراقبت کی وجہ سے قلب اتنا زیادہ متاثر ہو جائے گا کہ اس سے قلب کا پاک ہونا سالہ دراز تک آسان و ممکن نہ ہوگا۔ اسی سے پتہ چل گیا کہ اگر انسان نے اپنے کو مرا اور خصومت میں مشغول رکھا تو تھوڑی سی مدت گزرنے کے بعد ہی قلب کے اندر بہت ہی ہولناک کدورت و تاریکی پیدا ہو جائے گی، اور زبان کی ظاہری خصومت قلب کے باطنی خصومت تک پہنچ جائے گی، اور یہ خود سب سے بڑا نفاق ہے۔ اس لیے نفاق کے مفاسد کو بھی مرا اور جدال کے مفاسد میں شمار کرنا چاہیے، اور نفاق کے فساد کی شرح پہلے ہی ہم کسی حدیث کے ذیل میں بیان کر چکے ہیں، اس لیے اس کے تکرار کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے صاحبان جہل و مرا کے لیے کچھ علائم و آثار بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک مردم آزاری اور بری حاضری ہے کہ یہ قابل مذمت اور ان مفاسد میں ہے جو انسان کی ہلاکت کے لیے سبب مستقل ہے۔ کافی میں جو میرے کسی ولی کو اذیت پہنچائے اس نے مجھ کو جنگ کی دعوت دی، اس حدیث میں مومنین اور دوستان خدا کی اذیت کو خدا نے مبارزہ قرار دیا ہے اور ذات پروردگار عالم سے مخاصمت قرار دیا ہے۔ اس باب میں اتنی زیادہ حدیثیں جو اس مختصر سے رسالے میں نہیں سما سکتی۔ دوسری علامت یہ بتائی کہ علمی مقالات اور علمی مذاکرہ کو غلبہ اور اظہار فضیلت کے لیے بطور مرا پیش کرتا ہے، اور مرا کو جو علامات مرا سے قرار دیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ پہلے مرا سے صفت قلبی اور اس کا ملکہ خبیثہ مراد ہو، اور جس کو علامت قرار دیا وہ اس کا اثر اور علامت ظاہری ہو۔ تیسری علامت یہ بتائی کہ حلم و بردباری کی تعریف و توصیف کرنا ہے، حالانکہ خود اس سے متصف نہیں ہے، اور یہ خود نفاق اور ریاکاری و شرک ہے، جیسے اظہار خشوع کرنا اور ورع سے خالی ہونا بھی شرک و نفاق اور ریاکاری کی واضح ترین علامت ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ اس صفت کے ایسے عظیم مفاسد ہیں کہ ان میں سے ہر ایک ہلاک و برباد کرنے والا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہر قسم کی ریاضت و زحمت کے ذریعے اپنے کو اس ننگ آور خصلت اور قلبی رذیلت جو ایمان کش اور خراب کن ہے اس سے نجات دیں، اور دل کو اس ظلمت و کدورت سے آزاد کرائیں، اور دل کو خلوص نیت اور صدق باطن سے مزین کریں۔ اس باب میں ایک خاص نقطہ یہ ہے کہ اگر انسان اس میں تھوڑا سا بھی غور کرے تو اس کی کمر توڑنے کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ حضرت صادق نے ان علامتوں کے ذیل میں فرمایا ہے، خدا اس کی ناک رگڑ دے اور اس کی کمر توڑ دے۔
اب حضرت کا یہ فرمانا یا تو بعنوان خبر ہے یا پھر بددعا ہے، جو بھی ہو اس کا واقع ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر یہ اخبار ہے تو صادق و مصدق کی خبر ہے، اور اگر بددعا ہے تو معصوم و ولی اللہ کی بددعا ہے جس کا مستجاب ہونا یقینی ہے، اور یہ خود ہی ذلت و رسوائی سے کنایا ہے، اور ہو سکتا ہے انسان دونوں عالم میں ذلیل و خوار ہو جائے۔ اس عالم میں تو وہ جن لوگوں کے سامنے آبرو مند ہونا چاہتا تھا اپنی خود نمائی اور اظہار فضیلت کی وجہ سے ذلیل و رسوا ہو جائے گا، اور اس کی قیمت گر جائے گی، اور انہی لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا ہو جائے گا جن پر اپنی برتری جتانا چاہتا تھا، اور عالم آخرت میں ملائکہ مقربین، انبیاء مرسلین، اولیاء معصومین، بندگان صالحین کے سامنے ذلیل و رسوا، خوار و بے مقدار ہو جائے گا۔ پس وائے ہو ہم لوگوں پر جو اصحاب مرا و جدال ہیں، اور صاحبان خواہشات نفسانیہ ہیں، اور لڑائی جھگڑے کرنے والے ہیں۔ ہم اس نفس سے خبیث و بے رحم کے ہاتھوں کس قدر مبتلا ہیں، ہم سے یہ نفس اپنا ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہے، جب تک تمام نشاط اور عوالم میں ہم کو ہلاک نہ کر دے۔ ہم کسی وقت بھی اصلاح نفس کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ اس نے غفلت کی روئی ہمارے کانوں میں ٹھوس رکھی تاکہ طبیعت کے سنگین خواب سے بیداری نہ ہو سکے۔ پروردگار تو بندوں کی اصلاح کرنے والا اور دلوں کا مالک ہے، تمام موجودات کا وجود تیرے دستے قدرت میں، اور تمام بندوں کے دل تیرے ارادہ تامہ کے زیر اثر ہیں۔ ہم نہ اپنے مالک ہیں اور نہ اپنے نفع و ضرر، موت و حیات کے مالک ہیں۔ تو ہمارے قدرت بھرے دلوں اور تاریک قلوب کو اپنے افاظ نور سے روشن کر دے، اور ہمارے مفاسد کی اپنی فضل و کرم سے اصلاح فرما، اور ہم کمزوروں اور بیچاروں کی دستگیری فرما۔ تیسری فصل، جس طرح حدیث کے پہلے فقرے میں ذکر کیا کہ مرا کے دو مرتبے، اس کا ایک مرتبہ باطنی و نفسانی ملکہ ہے، اور دوسرا مرتبہ ظاہری اور حصی کی پیداوار ہے، اور یہ ظاہری مرتبہ اس باطنی مرتبے کے لیے علامت و نشانی ہے۔ اسی طرح امام کے دوسرے فقرے کے بارے میں عرض ہے کہ استطلالہ و برتری اور خدا و دخل کا ایک مرتبہ باطنی و سری ہے، جو اس امر کا ملکہ ہے، اور ایک مرتبہ ظاہری ہے جو اس ملکہ کا نتیجہ ہے، اور بیشتر اعمال و افعال میں قلب کا بھی حصہ ہے، جو کبھی تو ملکہ کے مرتبے تک پہنچ جاتا ہے اور کبھی صرف حال کے مرتبے میں ہوتا ہے، اور ظاہری اعمال اس کے نتائج ہوا کرتے ہیں۔ پس جن لوگوں میں برتری، جاہ طلبی، دھوکہ اور عوام فریبی اور استطالت کا ملکہ ہے، اس کی علامتیں اور ظاہری نشانیاں بھی ان میں موجود ہیں، اور ان میں سے بعض علامتوں کو حضرت صادق نے بیان بھی فرمایا ہے۔ ایک علامت دھوکہ دہی اور عوام فریبی کی ہے کہ ایسے لوگ اپنے کو اہل صلاح و سداد ظاہر کرتے ہیں، حالانکہ باطن میں ایسے نہیں ہیں۔ یہ لوگ انسانی لباس اور بکری صورت میں بھیڑیا صفت ہیں، یہ لوگ بدترین مخلوق ہیں، ان کا ضرر لوگوں کے دین میں مخالف لشکر کے کہیں زیادہ ہے۔ ان لوگوں کی دوسری واضح صفت یہ کہ جن لوگوں سے ان کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں ان کے لیے چاپلوس اور متواضع ہوتے ہیں۔ چاپلوسی، دھوکہ بازی اور تواضع کا جال بچھا کر بیچارے کمزور لوگوں کا شکار کرتے ہیں، ان کی ارادت و محبت کے شیریں حلوے اور دنیاوی احترامات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس کے بدلے میں اپنے دین کو مایہ قرار دے کر اپنے ایمان کو بیچتے ہیں اور ان کی دنیا سے استفادہ کرتے ہیں۔ لوگوں کا یہ وہی گروہ ہے جس کے بارے میں حدیثوں میں آیا ہے کہ اہل بہشت ان کو دیکھ کر کہیں گے آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم تو تمہاری تعلیمات کی وجہ سے بہشتی ہو گئے، پھر تم لوگ کیسے جہنمی ہو گئے؟ تو وہ لوگ جواب دیں گے ہم اپنے قول پر عمل نہیں کرتے تھے۔ ان لوگوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ اپنے ہم جنسوں سے اور اپنے جیسے ان لوگوں سے جن سے دنیاوی طمع کی امید نہیں ہوتی اور جن کو اپنی ترقی کے راستے کا کانٹا خیال کرتے ہیں، ان سے تکبر سے پیش آتے ہیں اور ان پر اظہار برتری کرتے ہیں، اور حتی الامکان عملاً و قولاً ان کی تحقیر کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو خطرہ رہتا ہے کہ اگر ان کا کوئی شریک پیدا ہو گیا تو پھر ان کا اعتبار اور احترام کم ہو جائے گا۔ یہ بات جان لینی چاہیے کہ اہل علم و زہد و تقویٰ کے لباس میں دینداری مشکل ترین اور سخت ترین چیز ہے، اور اس سلسلہ قلب کی حفاظت بھی بہت مشکل ہے۔ اسی لیے اس طبقے میں اگر کوئی اپنے فرائض کی انجام دہی کرے اور خلوص نیت کے ساتھ
اس مرحلے میں داخل ہو اور اپنی گدڑی کو پانی سے باہر نکال لے، اپنی اصلاح کے بعد دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرے، احترام آل رسول کی حفاظت کرے، تو اس کا شمار مقربین اور سابقین میں ہونے کے لائق ہے، جیسے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے 4 صحابیوں کو مقربین اور سابقین میں شمار فرمایا ہے۔ مثلاً وسائل میں رجال کشی کے حوالے سے ابو عبیدہ القضا تک سند پہنچائی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا۔ زرارہ محمد بن مسلم ابو بصیر برید کا شمار ان لوگوں میں ہے جس کے لیے قرآن نے کہا ہے جو آگے بڑھ جانے والے ہیں۔ وہ کیا کہنا، وہ آگے ہی بڑھنے والے تھے، یہی لوگ خدا کے مقرب ہیں۔ اس سلسلے میں بہت سی حدیثیں وارد ہیں اور اہل علم کی اتنی فضیلت ہے جو بیان میں نہیں آ سکتی۔ رسول اکرم کی ایک حدیث ان کے لیے کافی ہے، ارشاد ہوتا ہے جس کی موت اس عالم میں آئے کہ وہ طالب علم اس لیے کر رہا ہو تاکہ اس سے اسلام کو زندہ کرے، تو جنت میں اس کے اور انبیاء کے درمیان ایک درجے کا فاصلہ ہوگا۔ اس کے بعد خدا نے چاہا تو کچھ ان کی فضیلت کا بھی ذکر ہوگا، لیکن اگر خدا نخواستہ راہ خلوص سے ہٹ گیا اور باطل کی راہ پر لگ گیا تو اس کا شمار ان علماء سو میں ہوگا جو بدترین خلق خدا ہیں اور جن کے لیے سخت احادیث اور عجیب و غریب تعبیرات کی گئی ہیں۔ اہل علم و طلاب کو اس پرخطر راستے کے لیے سب سے پہلے چیز جو پیش نظر رکھنی چاہیے وہ یہ کہ طالب علمی کے زمانے میں اپنی اصلاح کر لیں اور حتی الامکان اس چیز کو تمام چیزوں پر مقدم کریں، کیونکہ یہ تمام واجبات عقلیہ اور فرائض شریعہ سے واجب تر اور سخت تر ہیں۔ ہاں اے کمالات و معارف و علوم کے طلبگار، خواب سے بیدار ہو جاؤ اور جان لو کہ خدا کی حجت تمہارے اوپر تمام ہو چکی ہے۔ خداوند عالم تم سے زیادہ باز پرس کرے گا۔ تمہارے اعمال و علوم کا معاملہ دوسرے بندگان الہی کے معاملے سے بہت ہی فرق رکھتا ہے۔ تمہارا راستہ باریک تر و دقیق تر ہے، تمہارے حساب میں مناقشہ زیادہ ہوگا۔ اس طالب علم پر واقع ہو جس کے دل میں علوم سے قدورت و ظلمت پیدا ہو جائے۔ چنانچہ ہم خود اپنے کو دیکھتے ہیں کہ اگر چند ناقص مفہوم اور تھوڑے سے لا حاصل اصطلاحات کو سیکھ لیتے ہیں تو راہ حق سے رک جاتے ہیں۔ نفس و شیطان کا ہمارے اوپر غلبہ ہو جاتا ہے اور نفس و شیطان ہم کو انسانیت و ہدایت کے راستے سے روک دیتے ہیں۔ سب سے بڑا حجاب ہمارے یہی بے سر و پا مفاہیم ہے۔ ذات پروردگار عالم کی پناہ حاصل کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ بہرحال ہم اپنی تقصیر کے معترف اور گناہ کے مقر ہیں، نہ تیری رضا کے لیے ایک قدم بڑھایا اور نہ خلوص سے تیری ایک عبادت و اطاعت کی۔ تو اپنے لطف عام اور رحمت واسعہ کے ساتھ ہمارے ساتھ برتاؤ کر، اور جس طرح اس دنیا میں ہماری عیوب کی پردہ پوشی کی ہے، آخرت میں بھی پردہ پوشی فرما، کیونکہ وہاں مغفرت اور پردہ پوشی کے زیادہ محتاج ہیں۔ یہاں پر بھی ضروری ہے کہ حدیث کے پہلے فقرے کے ذیل میں جو نقطہ ہے اس کو یاد دلاؤں، اور وہ یہ ہے کہ اس فقرے کے ذیل میں حضرت نے فرمایا ہے خدا اس کی بینائی و بصیرت کو کور کرے اور دفتر علماء سے اس کے آثار مٹا دے، یہ بھی چاہے خبر ہو یا بددعا بہرحال واقع ہونے والی چیز ہے۔ انسان کو اس بصیرت کے اندھے پن اور کور باطنی سے بہت پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہی تمام شقاوتوں اور تاریکیوں کا سر چشمہ ہے اور تمام بدبختیوں کا منشا یہی نابینائی قلب اور کوری دل ہے۔ اسی طرح آثار علماء سے مٹ جانا اور ان کے کرامات و عطیات سے محروم ہو جانا بھی اتنا بڑا عذاب ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، اور یہ علاوہ اس ننگ و رسوائی کے ہے جو قیامت میں خاصان خدا کے سامنے ہوگی۔ چوتھی فصل، جو لوگ صاحب فقہ و عقل ہیں، یعنی جن لوگوں کا مقصد تحصیل دین کی فقہ اور ادراک حقائق، ان کے بھی آثار و علائم ہیں، جن میں سے عمدہ علامت کو بیان کر دیا گیا، چند مزید درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، حصول علم کی وجہ سے ہمیشہ ان کے دلوں میں حزن و اندو اور انکسار رہتا ہے، اور یہ انکسار و حزن امور دنیا دینیہ زائلہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ آخرت کے خوف اور فرائض عبودیت میں قصور کی وجہ سے ہے۔ اور یہ انکسار و حزن جس طرح قلب کو نور و صفا بخشتا ہے، اسی طرح اصلاح نفس کا مبدا اور
فرائض عبودیت و بندگی کے ادائیگی کا منشا بھی ہوتا ہے۔ نور علم عالم کے دل سے آرام و چین کو چھین لیتا ہے اور اس کو خدا اور دار کرامت سے آشنا کر دیتا ہے، خدا کی مناجات میں لذت پیدا کر دیتا ہے، راتوں کو بیداری پر اور وظائف بندگی کی ادائیگی پر آمادہ کرتا ہے، جیسے کہ ارشاد ہے۔ اس میں پہلے جملے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لزوم عبادت سے کنایا ہے۔ نمبر 2، اس عالم ربانی کی ایک پہچان یہ کہ مکمل طور سے فرائض بندگی کو ادا کرنے کے باوجود خوفزدہ رہتا ہے۔ نور علم اس کو ہدایت کرتا رہتا ہے کہ تم چاہو جس قدر اپنے وظیفے کو پورا کرو، پھر بھی قاصر ہو اور مقصر ہو اور شکر نعمت و حقیقت عبادت کے عہدے کو پورا نہ کر سکو گے، اس لیے اس کا دل خوف و خشیت الہی سے پر رہتا ہے۔ اور خدا نے علماء کے بارے میں فرمایا ہے، خدا سے صرف اس کے وہ بندے ڈرتے ہیں جو عالم ہیں۔ نور علم خوف و حزن لاتا ہے اور عالم واقعی اگرچہ اپنے نفس کی اصلاح کرتا رہتا ہے پھر بھی خوف آخرت سے آرام نہیں لیتا اور خدا سے اپنی اصلاح کا خواہاں رہتا ہے اور غیر حق سے اشتعال میں خوف زدہ رہتا ہے، اپنے زمانے والوں سے بھاگتا ہے اور ڈرتا رہتا ہے کہ اہل زمانہ اس کو طریق اللہ اور سفر بآخرت سے نہ روک دیں اور دنیا اور لذائذ دنیا اس کے لیے پیش کر کے اس کو لبھا نہ لیں۔ خداوند عالم ایسے ہی لوگوں کی تائید کرتا ہے اور ان کے ارکان وجود کو محکم کرتا ہے اور قیامت کے دن اس کو امان عطا کرتا ہے۔ کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی عظیم کامیابی پر فائز ہوتے۔ والحمد للہ اولا و آخرا وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ حدیث مطلب فہرست مطالب حدیث نمبر 24، اقسام علم صفحہ نمبر 483، منو اور کا سے سوال کا فرق صفحہ نمبر 484، فصل اول انسان کی نشاط وجودی اور علوم اس نشاط کے مناسب ہیں صفحہ نمبر 485، نفع بخش علوم کی تقسیمات، علم ذات، علم صفات حق، علم منجیات و مہلکات، علم مناسبات و معاملات صفحہ نمبر 487، نشاط وجودی و علوم سہگانہ کا ایک دوسرے سے ارتباط صفحہ نمبر 487، شیخ اشراق کی نظر میں کاملوں کے اقسام صفحہ نمبر 487، علوم انبیاء کا انحصار علوم سہگانہ میں صفحہ نمبر 488، فصل دوم حدیث نبی علم الثلاثہ کی علوم سہگانہ سے تطبیق صفحہ نمبر 489، فصل سوم آیہ محکمہ کے بارے میں شاہ آبادی کا بیان اور علم عقائد کی تعبیر آیہ سے علم کا معیار صفحہ نمبر 491، علم کے الہی ہونے کی شرط خلوص نیت صفحہ نمبر 493، فصل چہارم تقسیم علوم میں حدیث نبوی کی تطبیق کلام غزالی سے ملا صدرہ کے نزدیک اشکال کلام غزالی و ملا صدرہ صفحہ نمبر 494، فصل پنجم بہت سے علوم کا علوم سہگانہ کے ذیل میں اندراج صفحہ نمبر 496، صفحہ نمبر 483، 24ویں حدیث، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، ایک مرتبہ رسول خدا مسجد میں تشریف لے گئے تو دیکھا لوگوں نے ایک شخص کو ہر طرف سے گھیر رکھا ہے۔ حضرت نے پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ علامہ ہے۔ حضرت نے کہا علامہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ شخص انصاب عرب کی جنگوں، زمانے جاہلیت کے واقعات اور عربی اشعار کا سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ امام نے کہا اس پر حضرت نے فرمایا یہ علم نہ جاننے والوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہے اور جاننے والے کے لیے فائدہ مند بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا علم صرف 3 ہے، نمبر 1 آیت محکمہ کا علم، نمبر 2 فریضہ عادلہ کا علم، نمبر 3 سنت قائمہ کا علم۔ اس سے مراد یا تو واجب ہے یا سنت موقدہ، ان کے علاوہ جو بھی ہے وہ فضل ہے۔ بعض نسخوں میں محاذہ کے بجائے من حاذہ ہے، یعنی یہ کون ہے؟ اس شخص کی تحقیر کے لیے محاذہ فرمایا ہے۔ علامہ مبالغہ کا صیغہ ہے اور آخرت میں مغالبے کے لیے لائی گئی، یعنی بہت بڑا عالم۔ یہ جان لو کہ منطق میں بیان کیا گیا ہے کہ لفظ من شخصیت کے سوال کے لیے آتا ہے اور لفظ ما حقیقت موجود کے بارے میں سوال کے لیے آتا ہے یا بشرع اسم کے لیے آتا ہے۔ جب لوگوں نے رسول اکرم سے کہا یہ شخص علامہ ہے تو حضرت نے فرمایا تو
یہ شخص علامہ ہے، تو حضرت نے علامہ کی حقیقت اور اس کے علم کے مغز کے بارے میں انہی لوگوں کے گمان کے مطابق ان سے سوال کر لیا۔ اسی لیے لفظ علم کے مغز کے بارے میں انہی لوگوں کے گمان کے مطابق ان سے سوال کر لیا، اسی لیے لفظ ما سے سوال کیا، اور اوصاف عنوانیہ اور اصحاب عنوانیہ کے بارے میں کبھی تو سوال از ذات کو وسیلہ بناتے ہیں اور کبھی نہیں بناتے۔ مثلاً اگر وصف کی حقیقت معلوم ہو اور موصوف معلوم نہ ہو تو لفظ من سے سوال کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے من علامہ، علامہ کون ہے؟ اور اگر شخص معلوم ہو پھر وصف معلوم نہ ہو یا صرف وصف کا پہچاننا مقصود ہو تو لفظ ما سے سوال کیا جاتا ہے، اور اس وقت سوالی کا مقصد صرف وصف کو جاننا ہوتا ہے، نہ موصوف کے بارے میں سوال مقصود ہوتا ہے، اور نہ وصف مال موصوف کے بارے میں سوال مقصود ہوتا ہے۔ اور اس حدیث میں چونکہ یہ کہا گیا کہ یہ شخص علامہ ہے، اس لیے حضرت کا مقصد یہ تھا کہ حقیقت وصف کو معلوم کریں، لہٰذا فرمایا علامہ کیا ہے؟ یہ نہیں پوچھا کہ علامہ کون ہے، یا یہ کہ کیوں اور کس وجہ سے یہ علامہ ہے۔ میں نے جو بات عرض کی وہ سدد المتعلین کی اس تحقیق سے زیادہ واضح ہے جو انہوں نے اسی حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرمایا ہے، مگر چونکہ اس کا ذکر موجب تطویل ہے اور ہمارے مقصد سے خارج بھی ہے، اس لیے ذکر نہیں کر رہا ہوں۔